ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں 2 لفظ بیان فرمائے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ محترم حکیم صاحب کی زبان سے بھی آپ قرآن مجید کی شان سن رہے تھے۔ سورہ قاف میں بھی قرآن مجید ہی آیا کہ یہ عظیم کتاب ہے اور بہت منافع اور خیرات پر یہ مشتمل ہے۔ تو تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب جو کہا، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں سے قرآن خطاب کرتا، دونوں اس سے فیض پا سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں جو اندھے، ابھی انہیں دین کی سمجھ ہی نہیں، انہیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے یا نہیں، ہم کس غرض کے لیے دنیا میں آئے ہیں، زندگی کا انجام کیا ہوگا اور موت کے بعد کیا ہے، ہماری ہدایت کا اللہ نے کوئی بندوبست، اس بارے میں وہ بالکل نابینے ہیں۔ ان کے لیے تو قرآن پاک جو ہے نا جاہل اور بے خبروں کے لیے تبصرہ ہے، ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، ان کو روشنی نصیب ہو جاتی ہے اگر وہ اس کی طرف آئیں۔ شرط بیان کر دی لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رغبت اور شوق رکھتا۔ اگر کسی کو ضرورت ہی نہ ہو تو کتنی اعلیٰ چیز آپ کے گھر میں پڑی ہو، اس دولت سے نفع نہ اٹھائے، اس کی بات کس نے فرمایا؟ پہلی چیز جو قرآن سے فیض لینے کے لیے لازم ہے وہ انابت ہے، کہ تمہارے اندر یہ رغبت اور شوق ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا اور ہدایت حاصل کرنی۔ ہر وہ بندہ جس میں یہ اشتیاق ہوگا، رغبت ہوگی، جو اس کے در پہ ہوگا، اس کے لیے اگر وہ بالکل بے خبر ہے تو قرآن تبصرہ، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، صاف روشنی نظر آئے گی۔ یہ فلسفہ اور دانش جو ہے نا، انہوں نے جو گرد و غبار اٹھایا ہوا نا، اور جہالت کو علم کے نام پر سارے بادل چھٹ جائیں گے، آنکھیں جو ہے نا صاف دکھائی دینے لگے گا کہ حق یہ ہے، تبصرہ۔ اسی لیے قرآن مجید کو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ مسئلہ مسائل کی کتاب ہے، نہیں، علماء تک میں یہ بات آ گئی کہ یار مسئلہ مسائل تو فقہ کی کتابوں میں مرتب ہو گئے، وضو کے مسائل طہارت کے، اب قرآن کی کیا برکت کے لیے پڑھتے رہو۔ نہیں، یہ مسئلہ مسائل کی کتاب نہیں، وہ تو ضمن کے تھوڑے بہت اشارے آ گئے، اصل میں یہ دانش کی کتاب، عقل بخشتی آدمی کو کہ جو سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کدھر جاؤں گا، ایک ایک بات پر دلائل کے انبار لگاتا، زبردستی نہیں بناتا، ڈھیروں دلیلیں آدمی کے اندر سے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات سے، تاریخ سے، دنیا میں جو آثار اور نشانیاں نا پچھلی قوموں کی، پکڑ کر دکھاتا کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن مجید پہلا کہا گیا کہ تبصرہ، جن کی آنکھیں اندھی ہیں ان کو سرما نصیب ہو جائے گا۔ کچھ دوسرے ہیں جو جانتے ہیں یہ باتیں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے، مانتے اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، قیامت بھی ہے، رسول بھی سچے، مگر وہ غفلت میں مبتلا، ان چیزوں کا ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں نظر آتا، کام وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے منکر کرتے ہیں، جو کافروں کا طرز زندگی وہی ان کا۔ ان کے لیے ضرورت جو ہے وہ تذکرہ کیا، ذکرہ، یاد دہانی، ریمائنڈر، کہ انہیں یاد دلایا جائے کہ غفلت کی نیند چھوڑو، کیا کر رہے ہیں، سوئے پڑے۔ جو نابینے ہیں ان کو آنکھیں دی جائیں، تبصرہ۔ جو مانتے ہیں مگر کچھ ان کو بھولا ہوا، فراموش کیے ہوئے ہیں، پیچھے پھینکا ہوا انہوں نے، ان کو یاد دلایا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے قرآن مجید